غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وكاتم شأنهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آرزوئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تمنائے شہزادی مخدومہ کونین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزاداران سید الشہداء، یعنی آپ اپنی قدر پہچانیں، اپنی منزلت پہچانیں، اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیں، اپنی یونیکنیس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اپنی ایلیٹنیس کو ڈسکور کریں، اپنی ذات کو کشف کریں. یہی مقصد ہے ان مجالس حسینی کا. کربلا ایک ایسا آئینہ ہے کہ جہاں پر جتنے فضائل و کرامات انسانی ہیں وہ سب مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے تجلیاں دکھاتے نظر آ رہے ہیں. اور وہ آئینہ اتنا دور رس ہے، اس کی رینج اتنی ہے کہ سن 61 ہجری سے لے کر 61 آفٹر ہجرہ سے لے کر آج 1440 تک اس کے ایفیکٹ پتا چل رہے ہیں. کمال یہ ہے. پالیسی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے.
اب یہ ویکینڈ والی مجلس وہ ویکینڈ والی نہیں ہے، تسلسل جاری ہے جس خوبصورتی سے کل آپ نے سنا، اس کے بعد میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ نئے آنے والوں کو لیے عرض کر دوں، موضوع مشکل تھا، تسلسل کی ضرورت تھی، تو سوچا یہ گیا جن افراد کو ویکینڈ پہ توفیق ہوگی یا موقع میسر آئے گا ان کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے، ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن کل تھوڑا سا بیان کر کے دیکھا تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو لیسن میں آتے ہیں لیکن نمبر برابر لے آتے ہیں۔ ایک نئی چیز پتہ چلی کل نئے چہرے کل ہی آئے تھے لیکن آپ لوگوں کے برابر ہی سمجھ رہے تھے، یا تو آپ تاثر کم دے رہے تھے یا وہ زیادہ دے رہے تھے، اس میں سے کوئی ایک بات ہے۔ درود پڑھیں، پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو یہ ہے کہ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، آپ کی آغوش میں موجود یہ بچہ کیا ہے۔ فرسٹ نیچرل کوسچن، ہو ایم آئی، میں ہوں کون؟ جب یہ پتا چلے گا کہ میں کون ہوں تو پھر اقدار کی بات ہوگی، ویلیوز کی بات ہوگی۔ ہر شخص انسان کی قدر و قیمت اس کی ویلیو پروڈکٹ کی طرح لگاتا ہے، اس کے استعمال کو دیکھ کے لگاتا ہے۔ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم۔ میں اگر ایک فیکٹری کا اونر ہوں اور مجھے لیبر چاہیے ویٹ اٹھانے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں اس کی باڈی کیسی ہے، ویٹ کتنا اٹھا پائے گا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں آئی ٹی فرم ہے میری، تو میں نہ اس کی شکل دیکھوں گا، نہ اس کا عقیدہ دیکھوں گا، نہ اس کی گفتار دیکھوں گا، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ وہ پروگرامنگ کیسی کر رہا ہے جس کام کے لیے مجھے چاہیے۔ تیسری مثال، تینوں مثالیں اپنی جگہ علیحدہ ایفیکٹ رکھتی ہیں۔ تیسری مثال میں مجھ کو ایک سیل مین چاہیے، اس کے اندر میں اس کی ساری پرسنالٹی کے ساتھ اس کی وفاداری کو بھی سامنے رکھوں گا کہ کتنا آنیسٹ ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں آنیسٹی کی قیمت لگاؤں، نہیں، کہ اگر آنیسٹ نہیں ہوگا میری دنیا میں نقصان ہو جائے گا۔ ظاہراً وہ ریئل ویلیو ہے انسان کی آنیسٹی، لیکن جو اونر ہے کمپنی کا اس کو کیونکہ سیل مین چاہیے تو وہ جو قیمت لگا رہا ہے وہ اس لیے نہیں لگا رہا کہ یہ ایماندار ہے، نہیں، وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ مجھے کتنا پیسہ بچا کے دے گا۔ تو حضرات اس دنیا میں جتنی قیمتیں لگانے والے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، وہ انسان کی اس صفت کی، اس کوالٹی کی ویلیو لگا رہے ہیں جو ان کو مطلوب ہے، جو اس کا بیسٹ ہے، ان کو اس سے کوئی کام ہی نہیں۔ بہت دو ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویٹ اچھا اٹھاتا ہے، نہیں، کاری بھی اچھا، کاری کا مجھے کیا کرنا ہے، کاری کا آواز اچھی کا مجھے کیا کرنا ہے، آواز کا مجھے بوریاں سامان اٹھوانا ہے، یہاں سے وہاں پیکٹ لے آنا ہے۔ کہنے کہ نہیں، یہ جو آپ کو کمپیوٹر کے لیے، پروگرامنگ کے لیے آئی ٹی کا بندہ چاہیے، یہ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرائنگ اچھی کرتا ہے۔ ڈرائنگ کی جگہ نہیں ہے، آرٹ کا کام کہیں اور ہے، مجھے تو 2+2 والا کام چاہیے۔ تو گویا اس دنیا میں کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں چلے جائیں آپ، وہاں بھی اگر ویلیو لگ رہی ہے تو اس اسکل کی لگ رہی ہے جو ڈیمانڈڈ ہے، جو ریکوائرڈ ہے، جو ویلیویبل ہے، اس کی نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب ویلیو لگ ہی نہیں رہی۔ بھائی اس کا کام، میں آپ کو کہوں، اس کا بہترین کیمرہ ہے، بہترین ڈسپلے ہے، بہترین ساؤنڈ ہے، بات نہیں ہو سکتی، فون کہتے ہیں کہ کس کام کا فون جب بات نہیں ہو سکتی۔
ساری فضیلتیں انسان کی جو بیان کی جا رہی ہیں وہ یقین کریں ابھی تک انسان کے حاشیوں میں گردش ہو رہی ہے، متن انسان کی گفتگو کوئی نہیں کر رہا کہ جوہر انسان کیا ہے۔ یہ پین ہے، ہزاروں، ایک دوست ہمارے، آپ بھی بہرحال اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسی محفلوں میں، کہنے لگے یہ پین دیکھ لو $5,000 کا ہے، میں لکھتا کتنے کا ہے، لکھتا کتنے کا ہے، کمال یہ ہے وہ $5,000 کا پین اگر لکھ نہ سکے تو اس کی کوئی قیمت ہے؟ بھائی اگر انسان انسانیت نہ بچا سکے تو قیمت کیا رہ گئی؟ آپ کہتے نہیں بوجھ اٹھا سکتا ہے، خدا کہ میں نے بوجھ اٹھانے کے لیے حیوان بنایا تھا، انسان نہیں بنایا تھا۔ یحمل الاسفار، سورہ جمعہ میں بقایا وقع یہ گدھوں کی طرح حمالی کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر لاد کے لے جا رہے ہیں، علم ہی لاد کے لے جا رہے ہوں بھلے۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں پوری یونیورس صرف ایک کام کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ یہ انسان بن جائے، بس سب آپ کی خدمت میں، سب آپ کی خاطر، سب آپ کے لیے، جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ وہ آپ پہ فدا ہو جائے، آپ کے لیے فنا ہو جائے، آپ کسی کے لیے فدا نہیں ہوئیے گا، آپ اپنی قیمت سمجھیں۔ پھر دوبارہ امیر خسرو دہلوی کا وہ مصرع پڑھ رہا ہوں، ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، ڈاکٹر صاحب ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تم نے اپنی قیمت دو عالم لگا دی، بہت سستے ہو، ابھی قیمت بڑھاؤ، ابھی قیمت بڑھاؤ۔ اور میں کہا تھا یہ فکر آئی کہاں سے؟ اب میں نے کہا جس سلسلہ صوفیہ سے ان کا تعلق ہے وہ جا کے مولا متقیان پہ رک رہا ہے، وہ مولا متقیان کے جن سے منسوب ایک دیوان ہے۔ کل میں نے نہج البلاغہ کہا تھا، نہج البلاغہ یقیناً ان کی فرمائشات کا مجموعہ ہے، لیکن دیوان جو ہے وہ ان سے منسوب ہے، لوگ ریفر کر رہے ہیں امام کو، سارے شعر اس میں امام کے نہیں ہیں شعراء کرام، کیونکہ امام کو شاعر ثابت کر کے سرفراز بھائی امام کی تو قیمت بڑھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام پہ پیر نہیں پڑنا، ایک شعر بس امام کا یاد کریں دوبارہ دوسری مجلس، جس وقت یہ خلقت مادی انسان کا ابتدائی مرحلہ طے ہونے جا رہا تھا، اتنا ہی بول پاؤں گا، ایک ذی روح سے ایک خلیہ نکلا، دوسرے ذی روح کے رحم میں داخل ہوا، لیکن ان میں روح نہ تھی، روح نہ آئی، 3.5-4 ماہ تک روح نہ تھی اس میں، اور اس کے بعد پھر روح آ گئی، بالکل جس طرح پھول میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اب پھول کا بدن چلا جائے خوشبو باقی رہ جائے گی، انسان مر جائے روح باقی رہ جائے گی، یہ خلاصہ پہلا ہمارا گزر گیا۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے مولا ایک طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اتزعموا انکم جرم صغیر، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تم کوئی چھوٹا سا خلیہ ہو، سیل ہو تم کوئی، اتزعموا انکا جرم صغیر، تم کوئی چھوٹا سا جرم ہو، وفیکم طول عالم اکبر ہو، جبکہ تمہارے اندر ذرا دیکھو تو ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے آپ یہ دوسرا شعر بھی سنا دیتا ہوں، وَدَعُوْكَ فِيكَ وَلَا تَبْصُرُوا، دواؤں کا فیکا ولا تشرو، تمہاری بیماری تمہارے اندر سے نکلتی ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، اور تمہاری دوا بھی تمہارے اندر ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہم صلی علی
یہ 4 مصرے 2 شعر میں نے بیان کیے مولا کے. ایسا مولا ہو تو پھر مولا یہ کہتا ہے کہ نرخ بالا کھل کے ارزانی ہو اور قیمت بڑھاؤ، تم ابھی بہت کم ہو، تم ابھی بہت کم ہو. اور یہ بات ہو رہی تھی حضرت انسان کی کہ کہا ہم نے امانت آسمانوں کی دی، انہوں نے انکار کیا، زمین کو دی انکار کیا، پہاڑ کو دی انکار کیا، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. لقد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا، تعظیم کر دی، تعریف کر دی، اس کو معزز بنا دیا. دیکھیں ایک وقت میں اور آپ کسی کو عزت دیں تو اتنی عزت دیں گے جتنی ہماری ہوگی. ایک وقت خدا کسی کو عزت دے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کہ لقد کرمنا، اور فخریہ انداز دیکھیے ذرا، کرمنا ہم نے کرمنا. لیکن جب جوہر انسان، وہ جو ریئل ویلیو ہے انسان کی، وہ جو ریئلٹی ہے انسان کی، وہ جو نفس ہے، وہ جو اسپرٹ ہے، اس کی جب بات ہوئی تو آسانی سے بات نہیں کی. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، شمس کی قسم اور اس کے نکل آنے کی قسم، رات کی قسم، اور جب اس کی چاندنی پھیل جائے تو پھر ایک اور قسم. یہ نہ کہنا اماوس کی راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور میں مختلف قسمیں کھاتے کھاتے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کو ہم نے اس قدر کمال بنا دیا. پہلے کیپیسٹی بنا رہی، سب وہاں اس کو منظم کیا. اب اگر خدا کسی کو منظم کر دے تو اس سے زیادہ منظم کیا ہوگا؟ کوئی کمی تھوڑی ہے. اور جب وہ اس قابل ہو گیا، سب وہاں کا مطلب اس کو ہم نے اس قابل بنایا، کیپیسٹی بنائی اس میں. جب اس قابل ہو گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اچھائیاں بھی اس کو بتا دی اور برائیاں بھی اس کو بتا دی. اچھائیاں بھی بتا دی، برائی کیسے بتائیں؟ الہام کر دی، ریویل کر دی، بلٹ ان اس کے اندر رکھ دی. اب بھلے اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، جیسے ہی آنکھ کھولے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ حسین مظلوم تھا، حسین پیاسا تھا، تو اسے مارنے والا کون ہوگا؟ تو جو بھی نفس پاکیزہ کا مالک ہوگا وہ خود بخود یزید سے نفرت کرے گا. جو نفس پاکیزہ کا مالک ہوگا خود بخود حسین سے محبت کرے گا. محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد. کسی فورس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اچھائی کا علم ہے پہلے سے، برائی کا علم ہے پہلے سے. اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اس کو پہلے سے علم ہے. اور یہ نفس جس کو پہلے سے علم ہے، اس کے اندر مشکل کیا پیدا ہوئی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اس کو پاک کرتا رہے گا. خدا یہ پاک تو تھا پہلے سے، جو اس کا تزکیہ کرتا رہے گا. تزکیہ جو ہے بس یہ سمجھ لیں اس کی جھاڑ پوچھ ہوتی رہے، صفائی ہوتی رہے، یہ ہے تزکیہ. زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، مال تو پورا آپ کے پاس ہی رہتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح جاتا ہے کہ غبار ساتھ لے جاتا ہے. جو زکوٰۃ دیتا رہے گا، جو صفائی کرتا رہے گا، وہ کمال تک پہنچ جائے گا. وقت خواب من دسا، اور جس نے اس کو نہ اٹھایا تو وہ دھستا چلا جائے گا. اب کا پروردگار یہ بتا، یہ اوپر گیا تو کتنا اوپر جائے گا، اور نیچے گیا تو کتنا نیچے جائے گا. کہ اس کی کیپیسٹی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور نہ میں بتا سکتا ہوں. اگر اوپر آیا تو کعبہ قوسین او ادنا، دو کمان یا اس سے کم تک میرے قریب آ جائے گا. اور خدا کتنا گرے گا، یہ کتنا ڈاؤن ہوگا. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں جیسا
اندازہ ہو جائے گا بلکہ ان سے بھی پست ہو جائے گا. نہ بڑائی کی کوئی حد معین ہے نہ اس کی پستی کا کوئی اندازہ ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے. اب اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ کوشش کرے اور اس نفس کی تربیت کرے. نوجوانوں سے خصوصاً اسپیشلی فار یوتھ, one thing which you have, just one and only thing which you own is a struggle. صرف ایک چیز ہے انسان کے پاس اور وہ کوشش ہے اور کچھ نہیں. یقین کیجئے کچھ نہیں, صرف کوشش. ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں, مجلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ مجلس سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش ہے, اسٹرگل ہے, دیٹس اٹ. اور میں نے کہا تھا جتنی اسٹرگل, جو کام بھی ٹائم اسپیس فریم میں ہوگا وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر بعد مجلس ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد کچھ رہ جائے گا. کچھ رہ جائے گا مجلس ختم ہونے کے بعد. اب جو رہ گیا وہ تو میں نے بنایا بھی نہیں تھا, یہ تو سراسر لطف الہی کہ وہ بچا دیا جو میں نے بنایا نہیں تھا. اس لیے کہا کہ تم صرف کوشش کرو, تمہیں کامیابی ہم دیں گے. تمہارا امتحان قبولیت پہ نہیں ہوگا, تمہیں جاننا تو جہنم 2 رکعت نماز مقبولہ کے عوض نہیں ملے گی. 2 رکعت نماز کے عوض جو پڑھی گئی ہے, اور تمہیں جتنا علم ہے تم ویسی پڑھو, اسے جتنا علم ہے وہ ویسی پڑھے گا. تمہیں کہا جا رہا ہے کچھ دیر رات کو کھڑے ہو جاؤ, محمد کو کہا جا رہا ہے کچھ دیر بیٹھ جاؤ. کہاں میرا نفس, کہاں محمد کا نفس؟ اگر کوئی انسان خاطی و خاکی کہے کہ محمد مجھ جیسا, تو نہ تو وہ محمد کو پہچانا اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو پہچانا. وَمَن لَا يَعْرِفْ قَدْرَ نَفْسَهُ, اور جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہ جانا وہ ہلاک ہو گیا. علی تو پہلے ہی کہہ چکے تھے ہلاک ہو گیا, اس نے بعد میں اقرار کیا میں ہلاک ہوں. ہلک امر من لم یعرف قدرہ. امام نے کہا اگر تم اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں لگاؤ گے, ڈائگنوز نہیں کرو گے, فائنڈ آؤٹ نہیں کرو گے تمہاری ویلیو کا کیا ہے, یو ول فنش, تم ختم ہو جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے. اچھا, نفس کی اصلاح کے لیے دوبارہ بچے ذرا ساتھ دیں, فروع دین عمل ہی کر سکتے ہیں نا, کچھ تو نہیں کر سکتے, ایکشن پریکٹس کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نماز, ریاکاری اس میں ہو سکتی ہے. کوئی آیا ہے قرات بڑھا دی جائے, سجدے لمبے ہو جائیں, رکوع لمبا ہو جائے. روزہ بڑھایا جا سکتی ہے, بار بار ریاکاری ہو سکتی ہے. حج بار بار ریاکاری ہو سکتی ہے, بار بار گھوم پھر کے کہا جا سکتا ہے کیسے مزاج ہیں, کیسے جب سے اچھا ہے طبیعت. رجب تک حج کی تھکان چلتی ہوئی دیکھیے میں نے حاجیوں پہ, اور جو غدیر میں تھے ان پہ تو تا قیامت رہی. کرتے کیا, 3 دن پیغمبر نے روک لیا تھا. اب بھائی آپ کے یہاں حاجی آ رہا ہے, آپ لینے جائیں اسے, اور وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہو جائے, آپ پوچھیں گے نہیں کیا ہوا. میں غدیر کے دن کہا تھا آپ کو, پیغمبر نے 3 دن غدیر میں روکا تاکہ جاؤ تو ضرور پوچھیں کہ کہاں رہ گئے تھے. حاجی پہنچتے ہی پریشان, اگر بتاتا ہے تو خود مرتا اور نہیں بتاتا تو حج جاتا. بتانا پڑا. پیغام حج, پیغام غدیر ایسے پیغمبر نے گھر گھر پہنچوایا, کہا یہ خود بتائیں گے جا کے.
بہرحال حج زکات کے تو نئے چرچے ہو رہے ہیں، زکات کے جو نہیں دے رہا وہ بھی چیخ رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی چیخ رہا ہے. خمس غوغا غوغا. مولانا یہ علماء کرام خمس کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ خمس کی بنیاد پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، خمس کی بنیاد پہ درس خارج ہو رہا ہے. علم النفس کی گفتگو اگر کہیں سے منشا لے رہی ہے تو وہ صرف وضائع علمیہ ہیں ہمارے، اور بس یہ خمس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. بہرحال تولا آج کل تولا تک دکھایا جا رہا ہے، جو کہا تھا کرنے کی چیز ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں. تورا وہ دکھائے صرف لے دے کے ایک جہاد ہے، وہ اتنا بدنام کر دیا کہ نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کوشش کو عربی میں جہد کہتے ہیں، اسٹرگل کو عربی میں جیم ہے دال جہد. مجتہد کو اسی لیے مجتہد کہتے ہیں کہ اس نے بہت کوشش کی. بہت کوشش کے بعد ساری حدیثیں، تاریخیں، فتوے، نظریے دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے احتیاطاً چھوڑ دیا جائے. آپ کہتے ہیں I don't think so any problem in this. Wow. Amazing. You don't think so? Who are you? بھئی آپ اسپیشلائزیشن کا انکار کر رہے ہیں، خود اسپیشلائز کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کا انکار کر رہے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں کہ جس کے بارے میں ہر انسان رائے رکھتا ہے، ایک دین ہے اور ایک صحت ہے. اور یہ دو لوگ نہ ہوں تو سب بیمار دکھیں، کچھ جسمانی اور کچھ روحانی. یقین کریں. بہرحال صرف جہاد ہے، ایک ایسا کام کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، گردن کٹنی ہے حضور. یہی وجہ تھی کہ نمازیوں کی فہرستیں ہیں، حاجیوں کی لسٹیں ہیں، راویوں کی کتابیں بڑی ہیں، مجاہدین کے ذکر نہیں ہے، مجاہدین کے ذکر نہیں ہے. اس لیے خدا نے کہا الذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے نئے نئے راستے کھولیں گے. نہیں اب آسان کرنا پڑے گا، مجھے لگا درود پڑھیں. بتاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ مثال آپ کو یقیناً سمجھ لینی چاہیے. جب آپ کہیں مہمان جاتے ہیں یا کوئی آپ کیا مہمان آتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اپنی مثال دے دوں، ایسا نہ ہو آپ کا ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں آج تک. ہم جب کہیں جاتے ہیں تو میزبان کھانا وانا کھلانے کے بعد اب رک رہے ہیں تو کمرے میں کچھ چیزیں رکھ دیتا ہے. صحیح ہے؟ کمرے میں کہ قبلہ یہ آپ کے لیے چیزیں رکھی، اور پھر اگر اس کے باوجود if you need anything you can knock that door next to you. کون ہے یہاں؟ آپ ہیں؟ کہ نہیں میں نہیں ہوں، میرا ایک دوست ہے، میرا بیٹا ہے. اور نہ اٹھانے چاہیں تو یہ فریج ہے، خود آپ یہاں تک چلے جائیے. بہت توجہ چاہیے. پہلے خود میرا انتظام کیا، یہ کھائیے، کمرے میں یہ رکھ دیا. اس کے بعد کہا یہ برابر میں یہ ہے، فریج وہاں ہے، ممبا وہاں ہے. پھر کچھ نہ ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا. اسے کہتے ہیں ناز برداری. مجھے نہیں پتا انگلش میں کیسے ڈیفائن کیا جائے. اسے کہتے ہیں ناز برداری، نخرے اٹھانا مہمان کے. ہمارا خدا ہماری ناز برداری کرتا ہے. ناز برداری اور کب سے کر رہا ہے؟ جب تمہارا وجود نہ تھا. نکاح کے بول پڑے جانے کے بعد کہا میں میاں بیوی میں ایک محبت و انسیت کا رشتہ برقرار کر دوں گا. اللہ اکبر. اور تمہاری پیدائش سے پہلے ماں کے دل میں ممتا آ جائے گی.
پیدائش سے پہلے ابھی دنیا میں نہیں آیا انسان کا تمہاری غذا کا انتظام ہو جائے گا. اور تو کریں اس نے کیسا انتظام کیا آپ کے لیے. غذا کا انتظام ہو جائے گا. تو میرا بندہ ہے, میں تیرے ناز اٹھاؤں گا. اور پھر بھی اگر کچھ کم ہو تو تمہیں ہاتھ پاؤں دیے کوشش کرنا, اور پھر بھی اگر کچھ نہ کر پاؤ تو دعا کرنا. واللہ خیر الرازقین. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں ناز اٹھانا. ایسے اٹھائے جاتے ہیں ناز. خدا نے ناز اٹھائے ہمارے. اب میں کیا کروں؟ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا, میں نے کہا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا مجھے تربیت نفس کرنی چاہیے, مجھے علم چاہیے, مجھے عقل چاہیے. بھئی ہیومن ویلیوز کیا ہیں؟ عقل ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, نالج ہونی چاہیے. اب میں نے کہا مجھے یہ سب چیزیں چاہیے. کیا میزبان کو جگاؤں یا خود تلاش کروں کون ہے جو بہترین نفس کا مالک ہے؟ بھئی رازق تو وہ ہے, لیکن کیا کوئی اور ہے جو دسترخوان بچھا کر اپنوں کو بھی کھلا رہا ہو, غیروں کو بھی کھلا رہا ہو, اور گھروں پر لے کر جا رہا ہو جو نہ آ رہا ہو؟ میں نے کہا مجھے علم کی ضرورت ہے, تو میں اس کے در پہ جاؤں جو کہہ رہا ہے مدینے کی بوڑھی عورتیں مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, یا اس کے در پہ جاؤں جو کہہ رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. میں کہاں جاؤں؟ میں انسان ہوں, میرا کوئی عقیدہ نہیں, کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں, لیکن تاریخ میرے سامنے ہے. تاریخ میرے سامنے, میں تلاش کر رہا ہوں. اب میں کہاں جاؤں اس نفس کی تربیت کے لیے؟ تو لا محالہ یہ در اہل بیت ہے اس کائنات میں, جو مجھے تمام ضروریات اسی ایک در سے فراہم کر دیتا. واحد در, وہ واحد در جو یہاں آنے والوں کو پھر در بدر نہیں ہونے دیتا, پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی. کسی نے کہا تھا حاتم دائی نے 40 در بنائے ہوئے ہیں, جتنی بار ایک ایک در سے آتا ہے وہاں سے دیتا رہتا ہے. اب تمہارے مولا کا کیا کمال تھا؟ کہا ہمارے مولا ایک در سے اتنا دیتے تھے کہ پھر اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. کہا یہ توہین ہے فقیر کی کہ اسے بار بار بلایا جائے, اس لیے کہ تم دو گے تو اس کی طلب کے مطابق دو گے, اور وہ دے گا تو اپنی سخا کے مطابق دے گا. جو طلب کے مطابق دے رہے ہو, جو طلب کے مطابق دے رہے ہو انہیں حاتم کہا جاتا ہے, اور جو اپنے وجود سے پڑھ کے دے دے انہیں جواد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تربیت نفس کرنی ہے. اچھا خدا نے ایسا انتظام کہا تم کوشش کرو, بس تم سے کچھ مطلوب نہیں ہے. اور اسٹرگل کے لیے 2 چیزیں چاہیے. اگین اسٹرگل کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک انفارمیشن ہونی چاہیے کہاں کی جائے اسٹرگل, ٹھیک ہے. یہ بزنس ایڈوائزر جو چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے. یہ جتنے پراپرٹی ایڈوائزرز ہیں یہ اسی وجہ کہ آ کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. آپ کو ایڈوائز دے کے وہ بتاتے ہیں کہ تم ایسے بنا لو جو میں نہیں بنا سکا, آپ مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انفارمیشن چاہیے اسٹرگل کے لیے کہ میری اسٹرگل کس ڈائریکشن میں ہو.
کس ڈائریکشن میں اسٹرگل کروں میں، یہ ضرورت ہے. اور دوسرا، جب ڈائریکشن پتہ چل جائے تو اس کا علم چاہیے، خود اس کام کا علم چاہیے. خدا فرما رہا ہے جب ہم چاہیں. سورہ بقرہ آیت الکرسی جو سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تم خالی ایمان لے آؤ، اب خدا پہ چھوڑ دو، وہ خود گائیڈ کرے گا. کیسے گائیڈ کرے گا؟ کیسے گائیڈ کرے گا؟ تمہیں اندھیروں سے اٹھا کر لائے گا اور نور میں لا کے کھڑا کر دے گا. من الظلمات الی النور والذین کفروا، وہ جو انکار کر دیں گے، اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کی پیروی میں چلے جائیں گے. خدا بندہ، یہ تو وہ انسان تھا جس نے امانت اٹھائی تھی، یہ تو وہ انسان تھا جس کو انہوں نے مکرم کیا تھا، یہ تو وہ انسان تھا جس کے نفس کی قسم کھائی تھی، یہ وہ انسان تھا جو احسن التقویم تھا. یہ کیسے طاغوت کے زمرے میں جا رہا ہے؟ کب بھول گئے آخری جملہ، انہو کانا ظلوما جہولا. یہ کبھی بھی ظلم کر سکتا ہے، یہ کبھی بھی انکار کر سکتا ہے. ظالم بھی کافر کہلائے گا، جاہل بھی کافر کہلائے گا. واہ 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 واہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ظلم کرے گا وہ بھی کافر کہلائے گا، جو جاہل رہ جائے گا وہ بھی کافر کہلائے گا. کمال دیکھیے، نہ جہالت ترقی کی راہ میں آ پائے گی کام، نہ ظلم کام آ پائے گا. صرف آپ کی کوشش. ایک اور مشکل چیز سن لیں، ویکینڈ ہے، سوچنے کا ٹائم مل جائے گا. ایک فلاسفر گزرا ہے ڈیکارٹ، فلاسفی آف سیلف ڈسکوری ڈیکارٹ کی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کروں گا تو کہاں جا کے کروں گا. میں اب آپ کو عوام میں شمار نہیں کرتا کم سے کم، ٹھیک ہے؟ اب ثبوت دیں آپ کہ آپ بھی خواص میں آتے ہیں. درود پڑھیں مقام محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے سامنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. میں یہاں یہ بات نہیں کروں تو کہاں کروں؟ بتائیے. دیکھو بچوں، ہر علم کو پڑھو، ہر ایک کو پڑھو، کوئی پابندی نہیں پڑھنے پہ. یہ اصول لے کے جائیے آج. ہر علم کو پڑھو اور اس کے بعد یہ تلاش کرو اس کے بارے میں میرا دین، میرا امام کیا کہتا. یہ دیکھو کہ تمہارا دین کیا کہہ رہا ہے، تمہارا امام کیا کہہ رہا ہے. اگر پیغمبر نے علی کو باب العلم کہا ہے تو علی ہے. تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تمہارا کام ہے تلاش کرنا. من جد وجدہ، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو تلاش کرے گا، جو اسٹرگل کرے گا وہ اسے پالے گا. اور ایک اور جگہ پھر اسی علی نے کہا اگر پورا نہ ملا تو کچھ نہ کچھ تو پا ہی لے گا. مولا کی یہی جھوٹ ہے جس وجہ سے غلط راستے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، صحیح راستے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ سب نہ ملا تو کچھ تو ملے گا ہی. مولا نے کہا حتی دنیا، اللہ، کہ حتی دنیا کے پیچھے بھی جاؤ تو سب نہ ملی تو کچھ تو مل ہی جائے گی. اچھا، اس کے لیے بھی اسٹرگل، نتھنگ ایلس. اس کے لیے بھی کوشش. ابا کی پراپرٹی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوگا، ابا کی بینک بیلنس پہ کوئی بھروسہ. آپ نے کتنے امیر زادے روڈوں پہ پڑے دیکھیں، کتنے امیر زادے. تاریخیں دیکھیں، پڑھو، ہسٹری پڑھو، تاریخ دیکھیں، خواجگان کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ. کہاں ہے سلطنت عثمانیہ کے چشم و چراغ؟ کہاں ہے سلطنت نظام کے پروردہ؟ ہندوستان میں ہر 2 قدم پہ ایک سلطنت بنا کے دے دی ہمیں کہ جاؤ یہ تمہاری راجدھانی ہے، تمہاری سلطنت.
ہم کنویں میں خوش رہے. اللہ اکبر. ضائع ہو گئے ہم اس وجہ سے. پڑھو, ہر ایک کو پڑھو. اور اس کے بعد دیکھو تمہارا امام کیا ہے. دیکھا ابن 1650 میں ڈاکٹر صاحب 1650 میں ایک فلسفی تھی, اور ظاہراً یہ گوئٹے کی ہے. ایک سوفسٹائی کانسیپٹ آیا کہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے شاید نہ ہو. ڈوئلزم. جو مجھے دکھ رہا ہے شاید آپ نہ ہو, کچھ اور ہو. جو میں سن رہا ہوں شاید وائس نہ ہو, کچھ اور ہو. ہر چیز کو ڈاؤٹ فل کر دیا گیا. ہر چیز کو ڈاؤٹ فل کر دیا. دیکھیں آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن یہی آپ کے ہاتھ سے تو ہیں, 5 سینسز تو ہیں. گویا اس وقت کے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ تمہارے 5 سینسز جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے, اور شاید صحیح کر رہے ہو. کیا پتا تمہیں میٹھا لگ رہا ہے, میٹھا نہ ہو. یہ عجیب کنفیوژن میں ٹائم گزر رہا ہے, اور سرمایہ دار عیش کر رہے ہیں. کیپٹلزم عروج پہ اس وقت میں, کیونکہ قوم پریشان ہے. اس وقت میں جیکارٹ نے یہ فلسفہ دیا, سیلف ڈسکوری کا. دیکھو میں ایک چیز تک پہنچ, مجھے نہیں پتا یہ میٹھا ہے یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ جو دکھ رہا ہے یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن یہ میٹھا لگ رہا ہے, یہ دکھ رہا ہے, یہ کس کو دکھ رہا ہے, کس کو لگ رہا ہے؟ میں کا ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے, لیکن میرا انکار نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ساری چیزیں ڈاؤٹ میں چلی جائیں, لیکن شیورلی میں ہوں. سیلف ایگزسٹنس ڈسکور کی. کا ہر چیز مشکوک ہو سکتی ہے علاوہ میرے. میں یقیناً ہوں کیونکہ مجھے نہیں دکھ رہا, مجھے غلط دکھ رہا ہے, مجھے شک پڑ رہا ہے. اور یہ جو مجھے میں ہے, یہ میں کیا ہے, میں کون ہوں؟ یہاں سے آگے چلنا شروع ہوتا ہے کہ اگر میں یقیناً ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی یقیناً ہے. 1000 سال پہلے 600 عیسوی نے علی ابن ابی طالب نے کہا تھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہزار سال پہلے اس سے مولا ایک جملہ کہہ گئے تھے, اور اس نے 1000 پیجز میں تھیوری لکھ کے یہ نتیجہ دیا جو میں نے آپ کو 5 منٹ میں بتایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا. جتنی معلومات انسان کی اپنے بارے میں بڑھتی جائے گی اتنی خدا کے بارے میں بڑھتی جائے گی. کل میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارا ہاتھ ایک ہاتھ ہے ظاہراً, لیکن کتنی بونز, کتنے جوائنٹس ہیں اس میں, تو یہ تو کثرت ہو گئی. لیکن ہاتھ ایک ہے, یہ وحدت ہو گئی. عجیب مسئلہ ہے. کہیں وحدت میں کثرت ہے, کہیں کثرت میں وحدت ہے, کہیں خلوت میں جلوت ہے, کہیں جلوت میں خلوت ہے. حیرانی ختم نہیں ہو رہی انسان کی, اور خدا حیران کیے جا رہا ہے. پہلے کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, پھر کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اگر میں درک نہیں کر سکتا تو بتایا کیوں؟ تاکہ کوشش کرو اور تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. یہ صرف اشارے ہیں, ہنٹ ہے, یقین کریں. ہمارے پاس جو ہے قرآن کا ہے, کچھ اپنا نہیں ہے, تاکہ تم کوشش کرو, اس لیے اشارے دے رہے ہیں. اور یہ جو وحدت کی بات ہے, انسان کی ونس نیومیریکل ونس ہے, جو خدا کی ونس ہے وہ نیومیریکل ہے یا نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جن میں سیمینارز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, 1 to 1 بات ہو. نفس کیا ہے,
فضائل نفس کیا ہیں، جوہر کیا ہے؟ 5 چیزیں جوہر ہیں جن میں سے ایک نفس ہے۔ نفس کا کمال عقل ہے، نفس سمجھ آئے تو عقل سمجھ آئے، کمال نفس عقل ہے، اور کمال عقل نبی ہے۔ عقل کو رسول باطنی کہا جاتا ہے، انٹرنل پروفٹ، جو ہر انسان کے اندر خدا نے رکھ دیا۔ نبی کی ایک تجلی پستر ہو کر نفس انسان پر اپنی تجلی بکھیرے تو وہ عقل بنتی ہے، اور وہ جب کمال کو پہنچ کے مجسم بن جائے تو نبی بنتا ہے، وہ نبی بنتا ہے۔ عقل مکمل، عقل کامل۔ اور پھر ہم کو تو پھنسا دیا گیا ہے عقل و عشق کے چکر میں کہ دل کچھ اور کہے گا، عقل کچھ اور۔ نہیں نہیں، دل جو ہے وہ یہی نفس ہے۔ نفس اتنا تمہارا اتنا مطیع ہو جائے، اتنا انڈر کنٹرول ہو جائے کہ عقل کے بغیر چلے ہی نہ، تاکہ پھر وہ نہ کہا جائے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، ہمیشہ رہے، کوئی تناؤ نہ نہیں جوڑا جائے، ہمیشہ رہے۔ جیسے ہی دل کہے کہ اچھا ہے، عقل کہے تو پھر ہمارا ہونا چاہیے۔ بھئی کوئی بھی چیز اگر ویلیویبل ہے تو ہماری ہونی چاہیے۔ حدیث سناؤں، مولا نے کہا الحکمت ضالۃ المومن، ارے حکمت تو ہے ہی تمہاری، جہاں ملے وہ لے لو۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر زینب یہ کہتی نظر آئے گی، ولا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب پوچھا جائے گا کربلا میں کیا دیکھا تو پھر یہ کہتی نظر آئے گی صرف جمال الہی دکھاؤ، کچھ نہیں دیکھا۔ لا رأیت الا جمیلا الا جمال، صرف جمال پروردگار دکھا۔ اللہ کیا اطاعت گزاری ہے ان بندوں، کیا وہ نفس ہے۔ محمد وآل محمد صلوات کیا نفس اطاعت گزار ہے، کیا کمال نفس ہے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جمال الہی کی تجلی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے خدا نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے، اسے یقین ہوگا کہ میں نبرد آزما ہو سکتا ہوں، اسے یقین ہوگا کہ میں اس سے لڑ سکتا ہوں، جبھی تو اس نے یہ مجھ پہ مصیبت دی ہے۔ کبھی آپ کسی کا بیجا امتحان لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، تو خدا کیسے لے گا؟ اللہ اکبر، یہ ہے مقام عبدیت۔ جب نفس تربیت پا جائے تو رضاً برضائہ و تسلیماً بامرہ، اس کی رضا میں راضی ہیں، جیسا وہ رکھے ہم خوش ہیں، ہم تسلیم ہیں۔ اس لیے نقش اللہ برسہاد عشق، خون سے لکھا ہوا نقش اللہ کون مٹا پائے گا؟ آدھا جملہ کمال دیکھیے آپ، لا الہ خون بہا کے ثابت کیا، الا اللہ خون سے لکھ کے ثابت کیا۔ کوئی معبود نہیں، اس لیے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا کہ جو ہاتھ ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے پھر کسی اور کو تھوڑی دیا جاتا ہے۔ جب سر اس کے در پہ جھکا دیا جائے تو قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پھر اس سر کو کہیں اور نہیں جھکائے گا، پھر یہ سر ہر جگہ نہیں جھک سکتا۔ کہاں یہ سوچا تھا کہ مولائے کائنات کا بیٹا قوموں قبیلوں کے بعد تک 1 to 1 افراد کو بھی خط لکھ کے بلائے گا۔
میں نے کہا تھا نا کربلا حسین نے سجائی ہے، بنائی ہے، اتفاق نہیں ہے، پلان ہے۔ ہاتھ سے اتنا دیر اثر نہیں رکھتے، جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کربلا حادثہ، اس معنی میں کہ اتفاقی تھا، ایکسیڈنٹ تھا، نہیں نہیں، اس سینس میں ہرگز ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک کو بلایا جائے، ایک ایک کو لایا جائے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خطوط، فرزندان عاشورا، مکتوبات امام حسین پڑھیں، امام حسین کے لیٹرز پڑھیں، سرمنز پڑھیں، پتہ چلے کیا کیفیت ہے اس وقت۔ چھوڑ دیں غور و فکر کرنا معجزات میں، روایات میں، فلاں جگہ لکھا ہے تیر لگا، فلاں جگہ رکھا ہے برچھی لگی۔ ایک راوی دور تھا، اس کو برچھی تیر لگ رہی تھی، ایک قریب تھا، اسے برچھی لگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی زینب سے پوچھے کہ علی اکبر کے سینے میں لگا کیا؟ خدا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کربلا کو علمی کسوٹیوں پہ نہ پرکھیں، خدا را عقلی کسوٹیوں پہ نہ پرکھیں۔ کہاں 6 ماہ کے بچے کو ماں سجا کر بھیجتی ہے، کہاں ایسا ہوتا ہے کہ امام وقت ہو خط لکھ لکھ کے بلا رہا، بس مجھے حبیب کا تذکرہ کرنا ہے، حبیب سے پہلے صرف ایک نام لیتے ہوئے گزر جاؤں، نافع کا تذکرہ بھی کرتا چلو، کیونکہ کل سے اہل بنی ہاشم کے مسائل پڑھنے۔ نافع بن ہلال ایک راوی ہے، مشہور راوی، بے شمار روایات ہیں نافع بن ہلال سے۔ نافع کو شب عاشور امام کی 1 to 1 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے، نافع کہتا ہے مولا یہ سب کیسے ہو گیا، بڑی دل سوزی کی بات کر رہا ہے نا، مولا یہ سب کیسے ہو گیا، ابھی تو پیغمبر کی مسجد نبوی آباد تھی، ابھی تو خطبات کی گونج باقی ہے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب آپ در سے وارد ہوتے تھے نبی خطبہ روک کر آپ کو اٹھا کے زانوں پہ بٹھایا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، شب عاشور، اور آج 2 دن گزر گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ آپ ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، یہ حدیث کس کو نہیں معلوم، مولا یہ سب اس طرح ہو کیسے گیا؟ مولا کہتے الناس عبید الدنیا، ارے ان لوگوں نے دنیا کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا، یہ لوگ دنیا کے بدلے بک گئے، اس لیے حسین اس صحرا میں بے سہارا ہو گیا۔ بس حبیب حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب کو خط پہنچا ہے، گھر میں حبیب موجود ہیں، خط کھولا ہے، سرنامہ خط دیکھیں، دوستی کا انداز سیکھیں حسین سے۔ اگر فرینڈشپ ویلیو رکھتی ہے، دیکھیں فرینڈشپ کیسے ہوتی ہے، قدر کیسے کی جاتی ہے۔ حسین لکھ رہے ہیں من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اپنا کوئی عہدہ نہیں لکھ رہا حسین، میں کہوں گا مولا لکھ دیجئے، مولا کائنات کا بیٹا، خاتون جنت کا بیٹا، مخدوم کونین کا بیٹا، وارث حلدہ حسین، صاحب قصہ حسین، محمد کا نوازہ حسین، نہیں، ایک حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب نے خط دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، زوجہ کو بتایا، حسین نے مجھے یاد کیا، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حبیب دنیا بھر کی دوستیاں تم پہ قربان کہ تم نے حبیب خدا کے نوازے کی اس وقت مدد کی جب کوئی حسین کے پاس آنے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا ہم کو بھی
ہم کو بھی شرف زیارت ایسے نصیب فرمائیے، کبھی ہمیں بھی یاد فرمائیے۔ تصور کریں آپ کو بلاوا آ جائے وقت کے امام کی طرف سے، وقت کے حسین کی طرف سے کہ چلے آؤ، وقت کا حسین تمہیں بلا رہا ہے، مولا مجھے نہیں پتا میں جا پاؤں یا نہ جا۔ اللہ اکبر، حبیب اٹھے ہیں، حبیب اٹھے ہیں، سامان باندھا ہے۔ حبیب کہتے ہیں جتنا تیز میں چلا اس وقت کبھی زندگی میں نہ چلا۔ اور بہرحال دوست تو دوست ہوتا ہے، دوست تو دوست ہوتا ہے۔ اب تک جو آ رہا تھا حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے، میں نے خود پڑھا، عباس کو بھیجا تھا، حور کو بلا لاؤ، علی اکبر کو بھیجا وہب قلبی کو لے آؤ، زہیر بن قین کو لے آؤ، حبیب آیا ہے، حسین خود اٹھ کر آئے، حسین خود اٹھ کر آئے ہیں۔ حبیب، اے میرے حبیب گلے سے لگایا، کافی دیر تک بچھڑے ہوئے دوست ملے ہیں، گریہ کرتے رہے۔ حبیب پوچھتے ہیں ارے میرے بھائی، ارے میرے دوست حسین، یہ وقت کیسے آ گیا، اے وقت کیسے آ گیا؟ اسی اسلام میں کسی محترمہ نے آگے یا فضہ نے آگے کہا حبیب زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ اللہ اکبر، زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب نے یہ سننا تھا، ہمارا زمین پہ بیٹا کالی کی بیٹی مجھ غریب کو سلام، واہ حسینہ واہ غربتہ، واہ حسین کی غربت، واہ حسین کی غربت۔ زینب مجھے سلام کر رہی ہے، میرا حسین اتنا محتاج ہو گیا۔ میں کہوں گا حبیب یہ تو کچھ بھی نہیں، آخری وقت میں جب حسین حل من ناصر پکار رہا ہوگا اس وقت زینب کی کیفیت دیکھنا، دلائے زینبیہ سے سجاد کے خیمے میں، سجاد کے خیمے اجر و کمال۔ بس آخری روایت ہمت نہیں ہے، شاید رخصت و جنگ بھی نہ پڑھ پاؤں، وقت شہادت آ گیا۔ یہ ہے یوم الموعود، وہ دن کے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ حبیب نے ابھی شب عاشور کے وقت حبیب نے حسین کو زینب سے گفتگو کرتے سنا، لیکن زینب جو سلام کر رہی ہے حبیب کو، وہ اپنا اعتماد ظاہر کر رہی ہے، اپنا احساس دلا رہی ہے، لیکن زینب کیا کرے؟ زینب نے بابا کے ساتھ مومنین کی بے وفائی دیکھی ہے، بھیا حسن کے جنازے کو تیروں میں ڈالا، تمہارا گھر آتے دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین سے کہتی ہے بھیا حسین تم نے اپنے دوست کو آزما تو لیا نا بھیا، بھیا کل یہ تمہارا ساتھ تو دیں گے۔ ابھی حسین نے کہا میں بے فکر رہو، میں نے آزما لیا۔ جیسے ہی حسین خیمے سے نکلے ہیں، حبیب موجود ہیں، مسلم بن سجا موجود ہیں، زہیر بن قین موجود ہیں اور بریر موجود ہیں، 4 افراد کی روایت موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں مولا جا کے شہزادی کو کہیے یہ ہماری گردن ہے اور یہ تلوار ہے، اگر کہے تو ابھی چلا دے۔ میں کہوں گا حبیب ابھی تمہارے خون کی بڑی ضرورت ہے، کل کا دن نکلنے دو، کل کا دن نکلنے دو، جب جنگ شروع ہوگی حسین جب حبیب کو بھیجے گا تو نعرہ لگائے گا کہ دیکھو یہ میرا دوست حبیب تمہاری جانب آ رہا ہے۔ حبیب گئے، حبیب ظاہراً بزرگ ہو گئے، بڑھاپے میں ہیں، حبیب جا رہے ہیں اور رجت پڑھتے جا رہے ہیں۔ میری داڑھی کی سفیدی کو نہ دیکھو، میرے دل کی نورانیت کو دیکھو، اس میں محبت حسین کا نور بنا ہے۔ جب تک بدن میں لہو کا قطرہ موجود ہے میں حسین سے دفاع کروں گا۔ میں کہوں گا حبیب تیرا خون کم پڑ جائے گا،
معتبر لعنت اللہ علی الفاضل ماتم Ya Hussein, 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 Ya